محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. آپ بہت آپ کا جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں جانیں گے وہ ہے عذاب قبر. تو جو انسان کی روح ہوتی ہے نا وہ اس کے جسم سے الگ ہوتی ہے، وہ الگ جگہ پہ بنتی ہے، اور جو جسم ہوتا ہے اور وہ الگ جگہ پہ بنتا ہے. الحمدللہ جو جسم ہوتا ہے وہ زمین سے ہوتا ہے، اور اس کی جو غذا ہوتی ہے وہ بھی زمین سے ہی آتی ہے، اور جو یہ روح ہے وہ آسمان سے آتی ہے، اور اس کی جو غذا ہے وہ بھی آسمان سے ہی آتی ہے. اور جب یہ روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے تب انسان اور کچھ بھی نہیں بلکہ اس کو میت ہی کہا جاتا ہے. اس پہ ایک لیبل لگ جاتا ہے، بے شک وہ کوئی بڑا مولانا ہو، بڑا کوئی عالم دین ہو، کچھ بھی ہو، وہ صرف میت ہی کہا جاتا ہے اس کو جب اس میں سے روح نکل جاتی ہے، کیونکہ موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ جو موت ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے جو ہم قبر میں جاتے ہیں، جب ہمیں دفنایا جاتا ہے تو وہ روح کن کن مرحلوں سے گزرتی ہے انشاءاللہ وہ آج ہم جانیں گے. اس میں ان کو 4 کیٹیگریز میں الحمدللہ کیا گیا ہے، جو ہیں اللہ کے عذاب کی 4 قسطیں. انشاءاللہ ہمارا مین فوکس رہے گا عذاب پہ کہ جو بری روحوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ جو اچھی روحیں ہوتی ہیں ان کی کس طرح سے موت واقع ہوتی ہے، ان کو کس طرح سے ان کی روح جو ہے ان کے جسم میں سے نکالی جاتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے حدیث اور قرآن کی روشنی میں. اور پھر ہم جو قبر کا عذاب ہوتا ہے، قبر کے جو فتنے ہیں ان سے جو بچنے کے اعمال ہیں انشاءاللہ ہم ان پہ بھی نظر ڈالیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے جو پہلی قسط ہے اللہ کے عذاب کی وہ ہے دنیا کی زندگی میں عذاب. اب دنیا کی زندگی میں عذاب جو ہے اس کا میں حوالہ لوں گی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 221 کا، جس میں ریفرنس ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں یہ الحمدللہ کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں عذاب ہوتا ہے، مطلب کہ اس کو ہم پروو کریں گے انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں. تو یہ ٹرانسلیشن ہے، میں نے عربک نہیں لیا ٹائم کو بچانے کے لیے انشاءاللہ. تو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں مصحف سے، جس کی ٹرانسلیشن ہے اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا دنیا کے عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے. اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے. قرآن میں آ رہا ہے کہ شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں، کیونکہ دنیا کا عذاب ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں چانسز دیتا ہے، ہمیں ان چیزوں سے گزارتا ہے کہ واپس ہم اس کے پاس جو ہے کہ چلے آئیں، اچھے اعمال کریں، تاکہ ہم جو بعد میں جو فار ایور ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ ہم اس کو سنوار لیں. اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی جو ہے عذاب نہیں دینا چاہتا نا، اللہ تعالیٰ تو کسی پہ بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا. یہ تو ہم ہیں جو ہم خود پر ہی ظلم کرتے ہیں، جو ہم خود پہ ہی جو ہے نا خود کے لیے عذاب کو چوز کرتے ہیں مغفرت کے بدلے میں. تو اس لیے جو دنیا کی زندگی میں عذاب ہے وہ دیا جاتا ہے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پھر سے جو ہے کہ واپس لوٹ آئیں اور ایک اچھی زندگی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی زندگی کو چوز کر لیں، تاکہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے کہ موت کے وقت بھی ایک عذاب ہوتا ہے، موت کے بعد بھی ہوتا ہے، تو موت کے وقت بھی عذاب جو ہے کہ قائم ہوتا ہے. اور اس کا میں حوالہ لوں گی انشاءاللہ سورہ الانعام کا. شاید وہ میں نے اسکرین پہ نہیں لیا، اصل میں شیئر کر رہی ہوں تو مجھے شاید وہ میں نے ایڈ نہیں کیا پی ڈی ایف میں، بہت معذرت چاہتی ہوں. لیکن سورہ انفال کا میں لے لیتی ہوں انشاءاللہ. ہاں، تو اس کا ترجمہ ہے کہ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں پر اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو.
اب عذاب آتش کا مزہ چکھو، یہ اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت بھی جو بری روحیں ہوتی ہیں، اور یہاں پہ صرف یہ کافروں کے لیے نہیں ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں، جو توحید پہ قرآن پہ یقین نہیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی موت ایسے واقع ہوتی نہیں، بلکہ جو نافرمان بردار ہوتے ہیں نا، جن کے عمل جو بے شک توحید پہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسی کیفیت واقع ہوتی ہے، ایسی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ ان کی روحیں اتنے برے طریقے سے ان کی نکالے جاتی ہیں، ان کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ اتنی بری شکل میں آتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ہی مطلب کہ بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا اس وقت نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کی صرف وہ شکل ہی دیکھ لے، وہ اتنی بری شکل ہوتی ہے۔ تو وہ اتنی بری شکل ہوتی ہے ان کی، جب وہ روحیں نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہوں پر، ان کے پیٹھوں پر ہتھوڑے مار رہے ہوتے ہیں، اتنے برے طریقے سے، اتنی شدت تکلیف کی شدت سے ان کی جو ہے کہ روح نکل رہی ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ جو ہے نا کہ اپنے انجام کو، اپنے اعمال کے انجام کو دیکھ لیتے ہیں، تو وہ ان کی روح نکلنا نہیں چاہتی، وہ بولتی کہ نہیں، مجھے ٹائم دے دو کہ میں تھوڑا سا جو ہے کہ اچھا مسلمان بن کے رہوں گا، اچھے اعمال کروں گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جس وقت وہ موت آنا ہوتا ہے، جو آیت نمبر ہے سورہ انفال کی، وہ ہے 1551، ٹھیک ہے؟ تو جو موت کا وقت آنا ہوتا ہے وہ تو اسی وقت آتا ہے، اسے نہ آپ کو ایک گھڑی پیچھے ملے گی نہ آگے ملے گی، تو وہ تو آنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا ٹائم کی آپ جائیں اور ایک دو سجدے کر کے آ جائیں، یا آپ اپنے اعمال جو ہیں کہ درست کر کے آ جائیں۔ تو وہ ان کے پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اتنی بری ہوتی ہے کہ ان کے منہوں پر، ان کی پیٹھوں پر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں، اور یہ ان کی جو اعمال ہوتے ہیں نا، انہی کا ہی ان کو بدلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہوں، بلکہ وہی ہے جو تم نے کیا، جو تم نے آگے بھیجا، بس اسی کا ہی صلہ ہے، اور کیا ہے، بس وہی ہے۔ الحمدللہ۔ اب یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت بھی جو ہے کہ عذاب یا موت کے وقت بھی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، جو بری روحیں ہوتی ہیں، جن کے تو پھر جو ایسے انسان جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جو کہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ سورہ الغافر کی بھی ایک ہے آیت نمبر 46، جس سے ہمیں موت کے بعد، یعنی کہ جو قبر ہے، جو برزخ کی زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد جو مطلب کہ جو قسط نمبر 3 ہے، جو عذاب قبر جس کو کہا جاتا ہے، جو موت کے بعد واقع ہوتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حوالہ ہے سورہ غافر کا، یعنی سورہ الغافر کو جو ہے کہ سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن ہے یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ یہاں پر جو فرعون کی جو قوم تھی اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ صبح و شام اپنے عذاب کے سامنے، جو ہے جہنم کے سامنے جو ہے کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی، حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو نہایت سخت عذاب میں داخل کرو۔ اب جو آخرت کا عذاب ہوگا وہ تو آخرت کے ہی دن پہ ہوگا نا، جب انسان کی موت ہو گئی، اور جو آخرت کا دن آئے گا اس کے بیچ میں جو بھی ٹائم ہے، اس وقت ان کو جو عذاب مل رہا ہوتا ہے وہ برزخ کہا جاتا ہے اس کو، یا عذاب قبر اس کو کہا جاتا ہے۔ برزخ کا عذاب یا عذاب قبر اس کو کہا جاتا ہے۔ جو موت واقع ہونے کے بعد سے قیامت کے دن تک جو بیچ کی زندگی، جو بیچ کا جو ٹائم سپان ہوتا ہے، اس کو برزخ کی دنیا کہا جاتا ہے، جو کہ مطلب کہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو قبر کا عذاب ہے اگر ہم کسی قبر کھود کے دیکھیں تو ہمیں ظاہر ہو جائے گا، نہیں، وہ ایک ویل ہے، ایک پردے میں ہے، جس کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اس عذاب قبر کو سن بھی پاتی ہے۔ اور جو چوتھی قسط ہے وہ ہے آخرت کا عذاب، اور آخرت کا عذاب بے شک قیامت کے دن، اور اس پہ آئی ڈونٹ ایون تھنک کہ جو ہے کہ مجھے کوئی حوالہ دینے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ قیامت آنی ہے، ہمارا سوال جواب جو ہوں گے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اور اگر کسی کو پھر بھی جو ہے کہ یہ حوالہ چاہیے تو سورہ جو قیامہ ہے وہ پوری کی پوری آخرت کے بارے میں ہی ہے، اس میں قسم اٹھائی ہوئی ہے قیامت کے دن کی، الحمدللہ، اور سارا کا سارا اسی کے بارے میں ہی ہے۔ تو میں تو اس کو ضروری بھی نہیں سمجھ رہی تھی کہ میں اس کا حوالہ دوں، کیونکہ اس پہ پوری امت کا ہی اجماع ہے کہ آخرت کا دن آئے گا، بٹ کیونکہ میں ہر ایک جو چاروں قسطیں میں نے بیان کی ان کا میں حوالہ دینا چاہتی تھی، تو میں نے اس لیے سورہ قیامت کا بھی ایڈ کر دیا۔
मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी वो कॉल आ गई थी इसलिए। तो यहाँ पे ना सूरह नहल का भी मैं मौत के वक्त यानी कि जो किस नंबर 2 है उसमें एक हवाला देना चाहूंगी। वो मैंने ना ऐड नहीं किया इसमें पीडीएफ में, क्योंकि वो लाइक 6 आयात थी तो वो ज्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए। लेकिन मैं इनको जरूर ट्रांसलेट करूंगी आप लोगों के लिए। उसकी ट्रांसलेशन है वो कि फरिश्ते उनकी जान निकालते हैं इस हाल पर कि वो अपना बुरा कर रहे थे। अब 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 सले डालेंगे कि हम तो कुछ बुराई ना करते थे। अब वो ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब उन्होंने देख लिया है कि उनका जो उनके अमाल थे, उनके जो बुरे अमाल थे, उनका कितना बुरा अजर है। तो वो ऐसे बोलेंगे कि नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं थे, हम तो कुछ। जैसे कि ना फॉर एग्जाम्पल चोर होता है, अब उसको वो मतलब कि चोरी करते हुए उसको पकड़ लेते हैं, या वो उसको कोई चोर कहता है तो नहीं मानता ना कि नहीं मैंने तो चोरी नहीं की। इसी तरह ही जब एक इंसान जो बुरा अमल करता है वो अपने अजर को देख लेता है, अपनी सजा को देख लेता है, तो वो मानता ही नहीं, वो बोलता है कि नहीं हम तो कुछ बुरा करते ही नहीं थे। तो आगे आ रहा है कि हाँ क्यों नहीं, बेशक अल्लाह खूब जानता है जो तुम्हारे कोतक थे, जो तुम्हारे करतूत थे, जो तुम करते थे। ये सूरह नहल की आयत नंबर 228 से 34 तक मैं जो है कि इंशाल्लाह तर्जुमा कर रही हूँ। फिर आगे आता है कि अब जहन्नम के दरवाजों में जाओ कि हमेशा इसमें रहो, तो क्या ही बुरा ठिकाना है मगरूरों का। अब मगरूर जो है ना यहाँ पे से मुराद वो है जो तकब्बुर करता है। और तकब्बुर क्या होता है? हक बात से इनाद करना, यानी कि जो बात तुम्हें पता भी हो कि हाँ ये ठीक बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा ईगो है, जो तुम्हारा तकब्बुर है, वो तुम्हें उस बात को मानने से इनकार कर रहा है। तो हक बात से इनाद करना और दूसरों को हकीर जानना, दूसरों को खुद से कमतर जानना, ये जो है कि तकब्बुर की निशानी है, ये मगरूरियत की निशानी है। तो ऐसे लोगों का ठिकाना क्या है? जहन्नुम है, जो कि बहुत बुरा ठिकाना है। आगे आ रहा है, और डर वालों से कहा गया तुम्हारे रब ने क्या उतारा? तो बोले खूबी। जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की उनके लिए भलाई है, और बेशक बेशक पिछला घर सबसे बेहतर है, और जरूर क्या ही अच्छा घर घर है परहेजगारों का। तो ये किन की बात हो रही है? जो परहेजगार हैं, जो अच्छे अमल करते हैं, उनके लिए जो उनका ठिकाना है, जो उनके लिए जो अजर है वो भी अजर अजीम है, बहुत अच्छा ठिकाना है उनके लिए। उनके जो अमल थे, क्योंकि वो खुद अच्छे थे तो उनका अजर भी अच्छा है। बसने के बाग जिनमें जाएंगे जिनमें जाएंगे इनके नीचे नहरें रवां हैं, उन्हें वहां मिलेगा जो कुछ वो चाहेंगे। अल्लाह ऐसा ही सिला देता है परहेजगारों को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिनकी जान निकालते हैं फरिश्ते सुथरेपन में। अब जो अच्छी रूहें होती हैं उनकी किस तरह से जो फरिश्ते हैं वो रूहें निकालते हैं, बहुत ही नीटली और बहुत ही स्मूथली, मतलब कि पता भी नहीं चलता है। इस तरह के जैसे जग से पानी उतारा जाता है ना, कितना स्मूथली वो पानी निकल आता है। इस तरह जो फरिश्ते हैं, जो अच्छी रूहें होती क्योंकि वो अपना सिला देख लेती हैं। आई एम सॉरी, मुझे बार बार कॉल्स आ रही हैं। हाँ, तो क्योंकि अपना सिला देख लेती है, उनके पास जो फरिश्ते आते हैं वो ही इतनी माशाल्लाह अच्छी अच्छी शक्लों में आते हैं, तो अपना सिला देख लेती हैं कि हाँ हमें एक अच्छी मौत आ रही है, हम आगे का जो हमारा जो भी सिचुएशंस हम फेस करेंगे, आगे का जो भी होगा वो हमारा अच्छा ही होगा। तो वो इतने स्मूथली उतावली होकर ना वो बाहर आ जाती है, ये कहते हुए कि सलामती हो तुम पर। अब फरिश्ते उनसे क्या बोलते हैं अच्छी रूहों से जब वो उनको निकालते हैं कि सलामती हो तुम पर, जन्नत में जाओ अपने बदले के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये किनके साथ होता है? जो अच्छी रूहें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है कि ये थी कुरान की रोशनी में, ये कुरान की रोशनी में हमने साबित किया कि जो अल्लाह के अजाब की 4 किस्तें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है कि हदीसों पे जाएंगे और हदीसों से साबित करेंगे कि कब्र का अजाब होता है, क्योंकि कुरान से साबित करना, लाइक कुछ लोग होते हैं जो हदीस को नहीं मानते हैं, जिनको मुनकरीन लाइक मुनकर हदीस कहा जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले कुरान की रोशनी में साबित करूं, फिर इंशाल्लाह जो है कि हदीस में हम आगे आएंगे। तो सबसे पहले मैं इंशाल्लाह कब्र के अजाब के हवाले से जो हदीस दूंगी वो है सही अल बुखारी की 1369 इंशाल्लाह।
ہاں الحمدللہ. اور معذرت چاہتی ہوں کیونکہ میں نے جب PDF بنایا نا تو یہ جو تھی میری سلائڈس وہ تھوڑی سی کراپ ہو گئی. کچھ حدیث بڑی تھی تو وہ تھوڑی سی کراپ ہو گئی. الحمدللہ. تو یہاں پہ یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. میں پڑھتی جاؤں گی. اگر کوئی اسکرین پہ دیکھنا چاہے تو ضرور دیکھے. زیادہ انفارمیٹیو ہوگا. آپ کو ایک ہو جائے گا دل کو اطمینان کے آپ سرچ بھی کر سکتی ہیں خود ہی حدیث. آپ کو دل کو اطمینان ہو جائے گا کہ جو میں پڑھ رہی ہوں الحمدللہ وہ حدیث سے ہی ثابت ہے. تو حدیث میں آتا ہے صحیح البخاری 1369 کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں. وہ شہادت دیتا ہے یعنی کہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے. وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ٹھیک بات یعنی توحید پر مضبوط رکھتا ہے. یعنی کہ جو کہ توحید پر ہوتے ہیں, جو ایمان والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس بات پر مضبوط رکھتا ہے. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ واقع ہوتا ہے. اور جو ہم جو میت ہوتی ہے جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. اور یہ کون سے سوال کرتے ہیں اور یہ کون سے فرشتے ہوتے ہیں اور یہ کس روپ میں آتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے حدیث میں جانیں گے انشاءاللہ. اس کو میں ریز کر دیتی ہوں اور دوسری حدیث کو لگا دیتی ہوں. جو ہماری نیکسٹ حدیث ہے وہ ہے ہماری صحیح البخاری کی حدیث نمبر 218 انشاءاللہ. تو اس میں کیونکہ بہت ڈیٹیل میں دیا ہوتا ہے نا رپورٹس, تو اس لیے تھوڑی سی لمبی ہوگی, ورنہ میں دوسری جو ہے چھوٹی سی ہی لکھی ہوں. تو اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں پر گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں, بلکہ ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا, اور وہ جو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اس کے لیے بھی آتا ہے کہ یا تو وہ جو ہے کہ ننگا پیشاب کرتا تھا یا تو وہ پیشاب کی جو چھینٹے ہوتے ہیں وہ ان سے جو ہے کہ نہیں بچتا تھا, اور دوسرا کیا تھا, دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لے کر اسے بیچ میں سے 2 ٹکڑے کیا, اس کو توڑا اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہو ان پر عذاب میں کچھ تخفیف رہے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو نا سنت سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ہم بھی ایسے کریں گے, ٹہنیاں توڑ کے لگا دیں گے تو ویسا ہوگا, لیکن نہیں. اس سے ہمیں ایک بات یہ ضرور سمجھنی ہے کہ وہ ان کے اوپر جو عذاب کی تخفیف کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں وہ اس لیے اس ٹہنی کی وجہ سے نہیں, بلکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی وجہ سے جو ہے کہ ان کی عذاب میں جو کمی آ رہی تھی وہ تھی. ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی کریں گے تو ہو سکتا ہے, وہ تو ہم دعا کریں بے شک, تو پھر اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے بے شک, لیکن اس کو ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم بھی کریں ایسا تو کچھ ہو سکتا ہے یا کیا. یا کچھ لوگ آج کل پھول ڈال دیتے ہیں, پتہ نہیں کچھ ایسے شروع ہو گئے. کافی یہ تو عام ہو گیا ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں جو ہے کہ گیس کرنا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں ٹھیک طریقے سے ریسرچ کر کے اور پھر ہی کوئی قدم لینا ہے انشاءاللہ. تو یہ جو ٹہنی کی بات ہو رہی ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی جو برکت ہے ان کی وجہ سے ان کے اوپر جو عذاب قبر تھا ان میں تخفیف رہے کی بات ہو رہی ہے الحمدللہ. اب ہم جو دوسری حدیث لیں گے وہ ہے صحیح مسلم کی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2215 انشاءاللہ, جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک کالی عورت مسجد کی خدمت کرتی تھی, مسجد نبی کی خدمت کرتی تھی, یا ایک جوان تھا اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پایا تو اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے عرض کیا کہ وہ مر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھ کو خبر نہ کی؟ کہا گویا انہوں نے اس کو حقیر جان کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ. تو لوگوں نے قبر بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جو ہے کہ
اس پر نماز پڑھی اور فرمایا یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روشن کر دیتا ہے میرے نماز پڑھنے سے، الحمدللہ۔ تو ہم اس بات پہ سب سے پہلے تو غور و فکر کریں گے کہ اس وقت وہ جن قبروں کی بات کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے تو وہ مطلب کافروں کی تو وہ ہوں گی نہیں قبریں۔ دوسری بات وہ مطلب کہ صحابہ تو ضرور ہوں گے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تو ان کو دیکھا تھا، تو مطلب کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ان کی بھی قبریں لائک اندھیروں سے بھری تھی، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے کہ وہ قبریں جو تھی وہ صحابیوں کی تھی نا ایٹ لیسٹ، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، پھر بھی ان کی جو قبریں تھیں وہ اندھیروں سے بھری پڑی تھی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے۔ تو ہمیں بہنوں بہت بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہت سدھاریں، جتنا ہم سے ہو سکے ہم اتنا جو ہے کہ اپنے اعمال درست کریں اور اپنے جو آخرت کا گھر ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اب ہم آیت نمبر بار بار میں آیت کہہ رہی ہوں، اب جو دوسری حدیث ہے وہ ہم لیں گے صحیح مسلم کی 7214 انشاءاللہ۔ ہاں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دفن کرنا نہ چھوڑ دو قبر کے عذاب کے ڈر سے، البتہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تم کو قبر کا عذاب سنا دے۔ یہ ایک بڑی حدیث تھی، اگر یہ مطلب کہ 7213 اور 7214 دونوں تھی، لیکن وہ وہی مسئلہ تھا نا کہ میری PDF میں نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہی، تو اس لیے میں نے جو ہے کہ اس کا ایک پارٹی لگا دیا الحمدللہ۔ تو اس میں جو ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہو کہ ہم اپنے جو اپنے لائک کوئی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کے جو مردہ ہوتے ہیں ہمارے، ان کو ہم دفنانا ہی چھوڑ دیں، اگر ان کو یہ ڈر نہ ہوتا تو وہ ہمیں عذاب قبر سنا دیتے۔ لائک وہ اتنا خوفناک ہوتا ہے، وہ اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ جس کا ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اتنا خوفناک ہوتا ہے، اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ اس کو ہر مخلوق سن رہی ہوتی ہے۔ آگے بھی ایک حدیث میں آئے گا کہ ایک میت لائک جو بری روح ہوتی ہے وہ جب اس کی میت کو جب اٹھایا جاتا ہے دفنانے کے لیے، تو اس قدر چلا رہی ہوتی ہے، اس قدر وہ چیخا چلی کر رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو سن لیں تو ہم بے ہوش ہو جائیں، یعنی کہ وہ اتنا سخت عذاب ہوتا ہے، اس کی اتنی آوازیں ہوتی ہیں کہ ہم مطلب کہ اگر ہم کو سن لیں تو ہم اپنے جو گزر جاتے ہیں ان کو ہم دفنانا ہی چھوڑ دیں، اس کی عذاب اتنی سختی ہوتی ہے، اتنی آوازیں، اتنی چیخیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ جو نیکسٹ حدیث میں لے رہی ہوں وہ ہے صحیح البخاری کی 1380۔ الحمدللہ یہاں پہ دیکھیں نیچے سے نہیں آ رہا ہے، میں نے ایڈ بھی کیا تھا لیکن کٹ گئی ہے تھوڑی سی، PDF کے فارم میں کراپ ہو گئی ہے، تو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ صحیح بخاری کی 1380 ہے الحمدللہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے پھر مرد اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ مردہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ ہاں آگے لے چلو، مجھے بڑھائے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے رے خرابی، میرا جنازہ یہ کہاں لے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوا تمام اللہ کی مخلوق سنتی ہے، اگر کہیں انسان سن پائیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مطلب کہ اتنی سختی جس کا ہم کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب جو نیکسٹ حدیث میں لے رہی ہوں وہ ہے صحیح بخاری کی 1315 الحمدللہ۔ اس کا بھی نمبر نہیں آ رہا ہے نیچے سے، لیکن اس کا نمبر ہے صحیح بخاری کی 1315۔ آپ سب کے جو ہے کہ تسلی کے لیے میں بتا رہی ہوں، کوئی بھی اگر سسٹم سرچ کرنا چاہے تو ضرور کر سکتی ہے۔ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ لے کر جلد چلا کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے، اگر وہ یعنی کہ جس کی ڈیتھ ہوگی، جو میت ہے وہ نیک ہے، تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر اس کی سوا ہے یعنی کہ اگر وہ نیک نہیں ہے، بدکار ہے، تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو، یعنی مطلب کہ
اگر وہ ایک اچھی روح ہے, اگر وہ ایک اچھا انسان تھا, اس کی روح اچھی ہے, تو اس کو تم جو قبر کے پاس لے جا رہے ہو تو سمجھو اس کو ایک بہت اچھے ٹھکانے کے پاس لے کر جا رہے ہو, اس لیے جلدی کرو. لیکن اگر وہ ایک بری روح ہے, اگر وہ ایک برا انسان تھا, تو وہ ایک تمہارے اوپر ایک برائی ہے, تمہارے اوپر ایک برائی کا جو کہ پھندا ہے جو تم اپنے اوپر سے اتار رہے ہو, ایک بوجھ ہے جو کہ تم اپنے اوپر سے اتار رہے ہو, اس لیے جلدی کیا کرو. تو سوچیں جو بری روح ہے, مطلب کہ وہ اپنے لیے بھی نہ اپنے کام آئی, نہ اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی وہ ایک برائی اور ایک شر جو ہے کہ ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین ثم آمین. انشاءاللہ جو نیکسٹ حدیث میں لے رہی ہوں وہ ہے صحیح بخاری کی 6514. الحمدللہ آپ سب کی اسکرین پہ یہ آ رہی ہیں حدیثیں جو بھی ہیں, تو اگر کوئی بھی سسٹر اسکرین پہ نہیں دیکھ رہی ہے تو ضرور دیکھے, اور یہ بھی تھوڑی سی کراپ ہوئی ہے اس لیے معذرت. تو اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں, 2 تو واپس آ جاتی ہیں, صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. اس کے ساتھ اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کے عمل چلتے ہیں. اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں, اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. یعنی کہ انسان کو ویسے بھی 3 ہی چیزیں کام آتی ہیں نا پوری زندگی میں, ہے نا. ایک تو اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں, ہماری جو فیملی ہوتی ہے وہ, جو مال اسباب ہوتا ہے وہ, اور جو عمل ہوتے ہیں. تو جو انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں, اس کے گھر والے, مال اور اس کی جو عمل. تو یہ 2 چیزیں مال اور گھر والے واپس آ جاتے ہیں, لیکن اس کے جو عمل ہوتے ہیں وہی اس کے پاس رہ جاتے ہیں, پھر چاہے وہ اچھے ہوں پھر چاہے وہ برے ہوں. جو اس کو کام آئیں گے وہ اس کے اچھے اعمال ہی ہوں گے, لیکن اگر وہ اعمال برے ہوں گے تو پھر وہی اس کی جو ہے خرابی کا اور اس کے جو بھی آگے کا انجام ہوگا اس کی وجہ بنے گی. اب جو کہ دوسری میں حدیث لوں گی صحیح البخاری کی 1379 انشاءاللہ. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں, اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا. اب یہاں پہ جو اچھی روحیں ہوتی ہیں نا وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں, وہ بولتی ہیں کہ ہاں مطلب کہ جلدی قیامت آ جائے کہ جس سے وہ اپنے جو ہے ٹھکانے کو پا لے, کہ ٹھکانا تو بے شک بہترین ٹھکانا ہے. اور جو بری روحیں ہوتی ہیں وہ مطلب کہ ایک تو پہلے سے ان پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے, اوپر سے ظاہر سی بات ہے جو قیامت کے دن کا عذاب ہوگا وہ تو اور بھی برا اور بھی بڑا عذاب ہوگا. تو وہ نہیں چاہتی ہیں کہ قیامت آئے یا قیامت برپا ہو, کیونکہ وہ ان کے لیے اب تو جس مطلب کہ جو بری موت جس کو آتی ہے اس کے لیے تو آگے کے جو بھی اسٹیجز ہوتے ہیں, پہلے جو ہے برزخ کا, پھر جو ہے کہ قیامت کے دن کا, یہ سارے اسٹیجز اور زیادہ برے ہوتے جاتے ہیں, اس کے لیے برائی اور بڑھتی جاتی ہے کیونکہ اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں. تو وہ نہیں چاہتے کہ قیامت کا دن آئے, کیونکہ ان کے جو عذاب ہوگا اس میں اضافہ ہو جائے گا. اب میں دوسری جو ہے کہ حدیث لوں گی صحیح البخاری کی 1374. یہ الحمدللہ طویل حدیث ہے اور یہ میں نے کمپلیٹ کی کیونکہ اس میں نے مطلب کہ زیادہ اسٹرانگ سمجھا الحمدللہ. ویسے تو سبھی الحمدللہ اسٹرانگ ہے, یہ بہت ڈرانے والی تھی زیادہ, اس لیے میں نے اس کو کمپلیٹلی لے لیا. ورنہ جو زیادہ بڑی تھی ان کو میں لائک ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ازماں بھی ہوتی ہیں, کچھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں, تو ان کا میں ایک حصہ لے لی تھی. اوکے, تو یہ میں نے ساری لے لی الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں, تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ 2 فرشتے جن کا نام ہے منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں. وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا تھا. یعنی کہ یہ وہ سوالات ہیں جو قبر میں پوچھے جاتے ہیں, اور کون پوچھتا ہے؟ 2 فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے. مومن تو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے جواب پر اسے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ. یعنی کہ جو اچھا مطلب کہ جو ہوتی ہے نا اچھی روح ہوتی ہے جو صحیح جواب دیتی ہے, اس کو بھی اس کے جہنم کا ٹھکانہ
دکھایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا. کیونکہ ایسا تو یہ تو بالکل شور ہے نا کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. ہمارا ٹھکانہ جو مطلب کہ جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ ہمیں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں مل سکتا. صرف ہمارے جو اعمال ہیں، جو اچھے اعمال ہیں، اس کی بنا پر نہیں مل سکتا. فار ایگزامپل دیکھیں، جو ایک ہوتا ہے کہ کسان بیج بوتا ہے، بیج بوتا ہے یعنی کہ وہ اپنی محنت کر رہا ہے، پھر اس کے اوپر جو بارش کی رحمت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا. اسی طرح ہی جو ہم اعمال کریں گے نا وہ ہماری طرف سے ہوں گے. اس کے اوپر جو ہماری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اس کو ملا کے، یعنی کہ دونوں چیزوں کو ملا کے ہمیں جو ہے کہ اچھا اور بہترین ٹھکانہ ملے گا. ایک چیز سے نہیں ہوگا. ہمیں ہمارے اعمال بھی بہتر کرنے پڑیں گے، تبھی تو جا کے ہمیں اللہ کی رحمت ملے گی نا انشاءاللہ. تو اس کی وہ ہمارے جو اعمال ہیں ہم کو ان کو درست کرنا بہت ضروری ہے. آگے آتا ہے حدیث میں، اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے. قدہ نے بیان کیا کہ اس کی قبر خوب کشادہ کر دی جائے گی. آتا ہے کہ وہ حد نظر تک جو ہے کہ اس کو جہاں تک کہ اس کی نظر جا سکے اتنی کشادہ کی جائے گی الحمدللہ، جس سے آرام اور راحت ملے. پھر قدہ نے انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بیان کرنی شروع کی. فرمایا، اور منافق کو کافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا جاتا تھا، کیا کہتا تھا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو وہ جواب دے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہا کرتے تھے. پھر اسے کہا جائے گا کہ تم نے خود جاننے کی کوئی کوشش نہیں کی، تم نے جو ہے کہ خود جاننے کی کوئی کوشش نہیں کی اور نہ سمجھنے والوں کی راہ پر چلا. پھر اسے جو ہے کہ لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے جو ہیں، لوہے کے گرزوں سے بڑی زور زور سے اس کو مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا، اور اس کی چیخ کو جن اور انسان کے سوا ہر مخلوق جو ہے کہ اس کو سنے گی. اور وہ ایسی آوازیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم سننے کی ہمت بھی نہیں رکھتے. اور ایسے ہوتا ہے نا کہ بلکہ یہ جو ابھی ہم اعمال کریں، ہم جو درست اعمال کریں، ہم جو برے اعمال کریں، اگر ہم اس عذاب کو دیکھ لیں پھر تو ہم سدھر جائیں گے. پھر تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں برے اعمال کرنے کا. لیکن ایسے ہوتا ہے نا کہ دیکھ کے ملا تو کیا ملا. اگر ہم دیکھ کے سدھرے تو کیا سدھرے. ہم جو اجر ملے گا وہ تو ہمیں بن دیکھے گا ملے گا نا، کہ ہم نے بن دیکھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی. اس لیے کہ ہمیں اپنے اعمال کو ہمیں سدھارنا، ان کو درست کرنا بہت لازمی ہے. ورنہ جو بری موت ہے اور جو عذاب ہے وہ تو بے شک برداشت کرنے کے بالکل بھی قابل نہیں ہے. انشاءاللہ جو اگلی حدیث میں لوں گی وہ ہے مشکات المصابی کی حدیث نمبر 1629، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں. یہ بہت پیاری حدیث ہے، مطلب کہ ڈرانے والی بھی ہے اور پیاری بھی ہے، دونوں ہے الحمدللہ. تو وہ ریشم کے سفید ریشم لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں ہے. تو وہ بہترین کستوری کی جو خوشبو کی طرح نکلتی ہے، جتنی کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لیتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے جو وہ جنت سے اس کا جو لباس آتا ہے، اس کو سفید ریشم کا جو بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو لے کر آتے ہیں فرشتے اس کی طرف، کس کی طرف؟ جو اچھی روح ہوتی ہے. اور اس کو بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں ہے. تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے، یعنی کہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لیتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ آ رہا تھا حدیث میں اس کی وضاحت میں کہ جو ملک الموت ہوتا ہے اس کے ساتھ جو بھی اس کے دوسرے بلکہ اتنی فرشتے ہوتے ہیں کہ وہ حد نظر تک اس انسان کو وہ فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو جب ملک الموت اس انسان کی روح کو نکالتا ہے تو وہ جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ اس کو لائک ایک بلنک آف آئے، ایک آنکھ جھپکنے کے ٹائم مدت کی تک بھی اس کو ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے ہیں. اس کو جلدی سے اپنے پاس لے لیتے ہیں اور اس کو جو سفید ریشم کی جو چادر ہوتی ہے اس میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اسی طرح کرتے ہوئے وہ اسے آسمان کے دروازوں کے پاس لے آتے ہیں.
حدیث میں آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے، یعنی کہ جب وہ آسمان کی طرف اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسی پاکیزہ خوشبو ہے جو تمہارے پاس آ رہی ہے زمین سے. تو وہ اسے جو ہے وہ اسے مومنوں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں، پھر وہ اچھے اچھے ناموں سے بلاتے ہیں، اور اس کو جو مومنوں کی جو روحیں ہوتی ہیں جو لین میں جن کا نام لکھا جاتا ہے اس کے پاس لے آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں زمین اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ تو وہ کہتے ہیں کہ زمین اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ جیسے تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑ جانے والے کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے. وہ زمین اتنی خوش ہوتی ہے اس کے آنے سے کہ جس طرح کوئی ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو ہمیں جتنی خوشی ہوتی ہے نا، یہ اچھی روح کی بات ہو رہی ہے تو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، یعنی کہ جب وہ دوسری روحوں سے ملتا ہے، جب اس کو دوسری اچھی روحوں کے پاس لے جایا جاتا ہے، پھر وہ اپنی اس روح سے ملتے ہیں جو نئی اچھی روح ان کے پاس آئی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، اس انسان کا کیا حال ہے، یہ وہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا. تو وہ مرنے والا کہتا ہے، یعنی کہ جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کو روحوں کو کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، ابھی تو یہ دنیا کے غموں سے جو ہے کہ نکل کر آیا ہے. تو جو مرا ہوا انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ تو جس کے بارے میں اسے پوچھا گیا ہے، جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے نا کس کا کیا حال ہے کیا، وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ تو وہ کہتے ہیں اسے تو اس کا ٹھکانہ مل گیا. یعنی کہ وہ کون سا ٹھکانہ تھا؟ جہنم کا. یعنی کہ اگر وہ مر گیا ہے اور وہ اچھی روحوں کے پاس نہیں آیا ہے تو پھر وہ مطلب کہ بری روحوں کے پاس چلا گیا ہے نا، اس کو جو جہنم کا ٹھکانہ تھا وہاں پر اس کو پہنچا دیا گیا ہے. اور پھر آگے آتا ہے، اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کے لباس، یعنی کہ وہ ایک لباس جو بالوں کا بنا ہوا ہے وہ لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل اور اللہ عز و جل کے عذاب کی طرف چل. وہ مردار کے انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے. وہ کیونکہ اپنے جو ہے کہ اپنا صلہ دیکھ لیتی ہے، اپنے اعمال کا بدلہ وہ دیکھ لیتی ہے، تو وہ نہیں نکلنا چاہتی ہے نا. وہ اتنے جو خوفناک جو کہ شکلوں میں خوفناک صورتوں میں وہ جو آتے ہیں فرشتے اس کے پاس، تو ان کے پاس وہ نہیں نکلنا چاہتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو جس کیفیت سے وہ گزرتی اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے. اتنا مطلب کہ وہ تکلیف میں ہوتی ہے کہ ایک ایک رگ کو توڑ کے وہ نکل رہی ہوتی ہے روح اور اس کو برے برے ناموں سے بلایا جاتا ہے. آگے آ رہا ہے حدیث میں کہ حتیٰ کہ وہ زمین کے دروازے کے پاس لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنی بدبودار ہے، یعنی کہ وہ جب اس کو لے کر جاتے ہیں آسمان کی طرف تو اس کو جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتنی بدبودار روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے کافروں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں. جب وہ اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے ہیں، اور جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو برے ناموں سے بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنی بدبودار روح ہے. اور اس کو جو ہے اس کا جو نام ہے وہ سجین، یعنی کہ جس میں بری روحیں ہوتی ہیں، لائک جو فیل ہو جاتے ہیں نا لوگ، جن کو سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں، ان کا نام سجین میں لکھا جاتا ہے. اور ان کو جو ہے کہ بری روحوں کے پاس ان کو وہاں پہ مطلب کہ جمع کر دیتے ہیں، ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ دوسری بری روحیں ہوتی ہیں، جہاں پہ ان کو عذاب مل رہا ہوتا ہے. تو یہ حدیث جو ہے کہ لائک بہت پیاری بھی تھی، جو اس کا اچھی روح والا پارٹ تھا، اور بہت ڈر سنانے والی بھی تھی، لیکن بہت طویل تھی، اس لیے میں نے اس کو جو کہ ایڈ کیا. انشاءاللہ جو نیکسٹ حدیث میں لوں گی وہ ہے ترمذی کی، وہ بھی بڑی حدیث ہے انشاءاللہ پڑھیں گے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو یا تم میں سے کسی کو لائک کوئی بھی جو مر رہا ہے دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کی نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں. یہ کون سے فرشتے ہیں؟ منکر اور نکیر. ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بدصورت کریشن ہے وہ منکر اور نکیر ہیں، اور یہ مطلب کہ اتنے بڑے اور اتنے بدصورت ہوتے ہیں کہ انسان اس وقت جس خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. اور وہ آگے آتا ہے حدیث میں کہ اور وہ دونوں پوچھتے ہیں
تو اس شخص کے بارے میں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ میت کہتا ہے وہی جو وہ خود کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو وہ جو دونوں ہوتے ہیں، جو دونوں فرشتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی جو قبر ہے وہ بالکل اس کو وسیع و عریض کیا جاتا ہے کہ وہ 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آتا ہے کہ وہ حد نظر تک جو ہے کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس میں روشنی کر لی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کے پاس پہنچا دو کہ میں انہیں بتا سکوں، کہ میں اپنے گھر والوں کو جو ہے کہ بتا سکوں تو کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ تو سو جا اس دلہن کی طرح جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس سے بہت محبوب ہوتا ہے اور یہاں تک کہ اللہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو کسی خواب گاہ یعنی کہ اس کی جو قبر ہے جس میں وہ قیامت کے دن تک رہے گا، اس سے اٹھائے۔ اور اگر وہ منافق ہے تو کہتا ہے میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا، یعنی کہ جب اس سے وہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا بس میں وہی کہتا تھا، اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو وہ دونوں اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو دبوچ لو، تو وہ اس کو دبوچ لیتی ہے، اور پھر اس کی جو پسلیاں ہوتی ہیں وہ ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کی خوابگاہ یعنی کہ جو اس کی قبر ہے اس سے اٹھائے۔ جو بری روح ہوتی ہے جو کہ صحیح سے جواب نہیں دے پاتی ہے، جو منافق و کافر کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اس کی جو قبر ہوتی ہے وہ اتنی کمپریس ہو جاتی ہے کہ اس کی جو پسلیاں ہوتی ہیں، جو ربس ہو جاتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو کراس کر کے، جسے ہم ہاتھوں کے سے فنگرز کراس کر لیتے ہیں نا، اگر ہم دونوں ہاتھوں کو ملائیں اور فنگرز کو کراس کر دیں، اتنی وہ جو ایک ربس جو پسلیاں ہوتی ہیں وہ کراس ہو جاتی ہیں۔ اس کی جو قبر ہوتی ہے اس کو اتنا کمپریس کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس میں عذاب ہوتا ہے جو کہ قیامت کے دن تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں جو دوسری حدیث دوں گی وہ ہے ترمذی کی 2308، جس میں ہانی I don't know how to pronounce it. It's مولا اور مولی عثمان کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبرستان پر ٹھہرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے کسی نے کہا کہ جب آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کو رونا نہیں آتا ہے، اور قبر کو دیکھ کر اس قدر رو رہے ہیں۔ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ سو اگر کسی نے قبر کے عذاب سے نجات پائی تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر جسے عذاب قبر سے نجات نہ مل سکی تو اس کے بعد کے منزل مزید سخت تر ہوں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مزید کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے قبر کی طرح کسی اور منظر کو نہیں دیکھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قبر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کتنی خوفناک ہوتی ہے، اور ہمیں اس کی کتنی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد جو میں حدیث لے رہی ہوں وہ ہے صحیح مسلم کی 1324، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے نماز میں تشہد پڑھے، یہ ایک دعا ہے تو اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ آپ سب پلیز اس کا اسکرین شاٹ ضرور لے لیں، اور یہ ضرور جب تشہد جہاں پہ ہم تیار کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے کہ یہ
دعا ہم ضرور پڑھیں جس میں ہم پناہ مانگ رہے ہیں. وہ دعا یوں ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے. یعنی کہ ان سب چیزوں سے ہمیں عذاب مانگنے کی بہت بہت ضرورت ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں مانگنی ہے، تو ہم ضرور اس کو مانگنے کی فکر کریں تشہد میں. ان سب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں، دیکھیں یہاں پہ زندگی کا بھی دنیا کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو ہر قسم کے عذاب سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا بہت بہت ضروری ہے. اب میں جو حدیث دوں گی، سب نے اسکرین شاٹ لے لیا نا الحمدللہ؟ کسی نے نہ لیا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا چیٹ میں، تاکہ میں پھر سے وہ لگا دوں تو آپ دے سکیں انشاءاللہ. تو جو اگلی حدیث میں لے رہی ہوں وہ الترمذی کی ہے 2891، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی 30 آیتوں کی ایک سورہ. اب یہ ایک وظیفہ ہے کس سے بچنے کا؟ قبر کے عذاب سے بچنے کا. انشاءاللہ اور بھی ہیں کچھ اعمال جو ہمیں، وہ آگے میں بتاؤں گی، کہ جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں آتا ہے کہ قرآن کی 30 آیتوں کی ایک سورہ نے ایک آدمی کی شفاعت یعنی کہ سفارش کی تو اسے بخش دیا گیا. یہ سورہ تبارک الذی یعنی کہ سورہ الملک ہے. تو اس کی سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سورہ الملک ہے وہ ایک انسان کے لیے بہت سفارش کرتی ہے اس کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے، اور یہ پرسکرائبڈ ہے. تو ہم ضرور ضرور فکر کریں کہ انشاءاللہ ہر روز اس کو کثرت سے پڑھیں، اسپیشلی سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس کو حفظ کر لیں، کیونکہ آپ مطلب کہ روز ہی پڑھیں گی تو یہ زبان تو چڑھ بھی جاتی ہے، تو حفظ ہو ہی جاتا ہے الحمدللہ روز پڑھنے سے. تو کیونکہ ہم نے تو ایسے کیا تھا کہ لائک آئی ایم مائی سیلف ٹرائنگ کہ نا، کیونکہ 30 روزے ہوتے ہیں، لائک 30 دن ہیں رمضان کے، تو روز جو ہے نا کہ ایک آیت میں ضرور کروں. تو آئی ایم ٹرائنگ، اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، اور ہم سب کو استقامت دے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو حفظ کریں اور اس کو ضرور کثرت سے پڑھیں. یہ جو ہے کہ عذاب قبر سے بچانے کے لیے ایک ہوتا ہے نا کہ لائک وظیفہ ہے الحمدللہ. اس کے بعد جو میں کچھ تھوڑا تو کھا، تو ہماری سب الحمدللہ حدیثیں ہو گئی. انشاءاللہ ابھی میں بتاؤں گی کہ کچھ اعمال جن سے ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. پہلے میں ایک پوسٹر شیئر کر دوں الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. جو بھی سسٹرز نیو ہیں وہ پلیز نیچے جو کانٹیکٹ دیے گئے وہاں پہ ضرور کانٹیکٹ کریں اور گروپ میں ضرور ایڈ ہوں. انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اور جو کہ قبر کے عذاب کے جو فتنے ہیں ان سے بچنے کے جو اعمال ہیں ان کے یہ سب جو ہے کہ حدیث سے پروون ہے، لیکن میں ان کو جو ہے کہ ایک سیریز میں رکھ رہی ہوں تاکہ جو ہے کہ بات آپ سب کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. تو قبر کے فتنے سے بچنے والے جو اعمال ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو اپنی جان دے دے، یعنی کہ جو شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں، اس کے اوپر عذاب کا قبر نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ جو بھی ابھی میں عمل بتا رہی ہوں، اس سے ہمیں ایک بات ضرور دھیان میں رکھنی ہے کہ آخرت میں حساب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. یہ جو میں بات کر رہی ہوں وہ ہے قبر کے عذاب کی، تو وہ ان عملوں سے قبر کا عذاب نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور یہ عمل کرنے والا اگر توحید پر نہیں ہوگا، اگر وہ قرآن پر نہیں ہوگا، تو بھی اس سے قبر کا عذاب جو ہے کہ وہ نہیں ہٹے گا. تو ان کی ایک جو ہے کہ مطلب کہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ توحید اور قرآن پر اس کا میرے کو میں سے ملا ہے نا گندی پیلی ہری. الحمدللہ. تو سب سے پہلے کون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے، یعنی کہ جو شہید ہو جائے. اور دوسرا ہے اسلامی ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، یعنی کہ جو اسلامی ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اسلامک کنٹریز ہوتے ہیں، جو فوجی ہوتے ہیں اسلامک کنٹریز کے فوجی، ان کی جو حفاظت کرنے والا ہوگا اس سے بھی عذاب کا قبر کا عذاب نہیں ہوگا. اور تیسرا آتا ہے سورہ ملک کو بکثرت پڑھنے والا.
الحمدللہ جو ابھی ہم نے جو ہے حدیث سے ثابت کیا الحمدللہ. تیسرا آتا ہے تلاوت قرآن. تلاوت قرآن بھی عذاب قبر سے نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے الحمدللہ. پھر آتا ہے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم. مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم یعنی کہ وہ جو نماز پڑھنے جاتے ہیں الحمدللہ. اور پھر آتا ہے نماز، روزہ، صدقات، نفلی نماز، نفلی صدقات، صلہ رحمی کرنا. یہ سب چیزیں ہمیں جو قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے بچاتی ہیں. تو ہم ضرور کوشش کریں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہم ضرور کریں، جو عمل ہمارے ہاتھ میں وہ ضرور کریں. لوگوں سے نیکی کرنا جو ہوتا ہے وہ قبر کے عذاب سے ضرور بچاتا ہے. تو ضرور ہم اس بات پہ غور و فکر کریں کہ ہم ان اعمال پہ جو ہے کہ یہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں اور اس پہ غور و فکر فرمائیں. اور دوسرا ہوتا ہے جمعہ کے دن یا اس کی رات میں جو مرنے والا شخص ہوتا ہے اس کے اوپر بھی قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے. اور جو پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے اس کے اوپر بھی قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ جو دونوں چیزیں جو میں نے اینڈ میں بتائی کہ جمعہ کے دن یا رات کو مرنے والا شخص یا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شخص، تو یہ دونوں چیزیں ایک انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کب مر رہا ہے، تو بلکہ موت کا وقت تو مقرر ہے. ہمیں تو نہیں پتا، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ ہم کس دن مریں یا کیا، یا ہم کس وجہ سے مریں. تو یہ دونوں پیٹ کی بیماری اور جمعہ کے دن یا رات کو مرنا جو ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو دوسرے ہیں کہ نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، نفلی صدقات، نفلی نماز، صلہ رحمی، نماز، روزہ، ان چیزوں پہ ہم ضرور غور و فکر کریں. سورہ الملک پڑھیں تاکہ ہم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں انشاءاللہ. اور آتا ہے حدیثوں میں کہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جب ایک انسان ایک میت جو ہوتی ہے قبر میں ہوتی ہے، تو جب اس کے پاس عذاب دینے والا فرشتہ اس کے سر سے آتا ہے، جب اس کے پاس عذاب دینے والا فرشتہ جب اس کے سر سے آتا ہے، تو نماز جو ہے کھڑی ہو جاتی، نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ نہیں، تم یہاں سے نہیں جا سکتے ہو، یہاں سے تمہارا راستہ نہیں ہے. اس عذاب والے فرشتے کو نماز کہتی ہے کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے ہو، یہاں سے تمہارا راستہ نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ وہ ایک شیلڈ بن کے نا کھڑی ہو جاتی ہے. اور پھر جب وہ عذاب دینے والا فرشتہ پاؤں سے آتا ہے اس میت کی طرف، جب وہ لیٹ می کمپلیٹ تو جب وہ پاؤں کی طرف آتا ہے تو اس کے جو روزہ، اس کا جو زکوٰۃ ہوتا ہے وہ اس کو شیلڈ بن کے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر شیلڈ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارا راستہ یہاں سے نہیں ہے، تم یہاں سے نہیں آ سکتے. اس کے اوپر نا ایک شیلڈ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس کے دائیں اور بائیں سے جب وہ عذاب آتا ہے تو اس کے نفلی صدقات اور نفلی عبادات جو بھی ہوتے ہیں وہ اس کے لیے شیلڈ بن جاتے ہیں. یعنی کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہیں الحمدللہ. اور ہاں الحمدللہ جمعہ کے دن کی یا رات کی بات کر لی الحمدللہ. تو الحمدللہ مجھے بہت بہت امید ہے کہ آپ سب نے جو کہ غور و فکر سے سنا ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اپنے عملوں کو بہتر کرنے کی تو اللہ تعالیٰ سے ہم ضرور توفیق جو ہے کہ مانگیں گے. پیٹ کی بیماری مطلب کہ پیٹ کا فار ایگزامپل ایبڈومینل جو پین ہوتا ہے، یا تو پھر نمونیا کا بھی آتا ہے کہ جو پھیپھڑوں کی ہوتی ہے. کچھ ہوتے ہیں کہ لائک جن کو نا شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، جن سے نا لائک کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن سے مرنے میں لائک جیسے کہ جو وبا سے مرتا ہے، مطلب کہ جو ایک وبا جہاں پہ آئی ہوئی ہو اور وہاں سے آپ اس ایریا سے آپ باہر نہ جائیں اور اس میں کوئی انسان مر جائے تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. اسی طرح ہی جو کہ اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے. پیٹ کی بیماری اسی طرح لائک ایبڈومینل ایک پین ہوتا ہے کسی کو، یہ بھی ایک پیٹ کی بیماری ہے. کینسر، بالکل، السر، ہاں بالکل یہی، ہاں بالکل یہی دعا ہے. اور جو ان دونوں کے آپ نے جو ریفرنس مانگے ہیں وہ میں نے نوٹ نہیں کیے تھے، آئی ایم ریئلی سوری، اور لائک مجھے یاد بھی نہیں ہے. تو آپ پلیز مجھے ٹیکسٹ کیجیے گا تاکہ میں آپ کو اس کے جو ریفرنسز ہیں اس کو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. میں نے ابھی لکھے بھی نہیں تھے، آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. میں نے صرف ان کو میں نے اس لیے بولا کہ میں نے، ہاں میں ضرور نمبر دے دیتی ہوں. اس لیے بولا کہ میں نے نا یہ سیریز میں رکھے تھے جو عمل تھے جو ہمیں قبر کے فتنے سے بچا سکتے ہیں، ان کے میں نے ایک سیریز بنا دی وداؤٹ اینی جو کہ حدیث کے ریفرنسز، تاکہ ہمارے جو ہے کہ ہمیں آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے اور زیادہ ہنڈرانسز پیدا نہ ہو. الحمدللہ میرا پاکستانی ہے تو جو کوڈ لگے گا نا وہ آپ پلیز +92 کا لگائیے گا. میں نمبر دے دیتی ہوں 1362.
8016 الحمدللہ. جی ضرور ٹیکسٹ کیجیے گا, میں آپ کو ضرور وہ بھیج دوں گی. بالکل. سوال جواب سوال جواب ایک تو آپ کا حساب ہوگا قیامت کے دن جو ہوگا, اس کے لیے نہیں کہا گیا کہ وہ آپ کا نیک ہو, اللہ کے ہاتھ میں وہ ضرور ہوں گے الحمدللہ. اور یہ جو قبر کا عذاب ہے یہ بہت سچ میں ڈرانے والی چیز ہے, اور اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں, ایون اگر میں اپنی بات کروں تو اسٹارٹنگ میں ایک بہت زیادہ پریکٹسنگ نہیں ہوتی تھی. ایون ابھی بھی ہم ایوری ون از اسٹرگلنگ, ہم بھی بہت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے اور بہتر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جو میرا اسٹارٹ اپ ہوا تھا نا, جب سے میں جو ہے کہ دین میں ایک طریقے سے میں بہت زیادہ گھس گئی, وہ یہی تھا کہ مجھے عذاب قبر سے ڈر لگا تھا. وہ ایسے تھا کہ اب میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے ساتھ ایک میریکل ہوا کہ میں ایک رات جو ہے کہ فجر کے ویٹ میں, اس وقت میں فجر پڑھتی تھی. ایسا ہوتا تھا کہ میں صرف فجر پڑھتی تھی. پھر میں فجر کے ویٹ میں ایسی بیٹھی ہوئی تھی اور آئی واز ویٹنگ فار فجر. میں اپنا فون پہ لگی ہوئی تھی اور تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا روم میں. تو میں اس وقت ویڈیوز وغیرہ دیکھتی رہتی تھی جس میں عذاب کے قبر کے بارے میں بتاتے تھے. مجھے انٹرسٹ ہوتا تھا ان چیزوں میں بہت زیادہ. تو مجھے ایک طریقے سے پتا تھا کہ ایک انسان کو موت, ایک اچھے انسان کو کس طرح سے موت آتی ہے اور ایک برے انسان کو کس طرح سے موت آتی ہے. تو آئی ہیڈ تھوڑی سی نالج اباؤٹ دیٹ اسلامک لیکچر سن کے. تو آئی واز ویٹنگ فار نماز اس رات. تو اچانک سے مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ اندھیرا تھا اور مجھے مطلب کہ باقاعدگی سے ایک اتنی اسٹرانگ فیلنگ آئی اس رات. مجھے ایون ڈیٹ بھی یاد ہے کیونکہ وہ ایک دن بہت ایک ہوتا ہے نا کہ ایک دن ایسا تھا کہ زندگی بدل دی اس دن نے. تو مجھے اتنی اسٹرانگ فیلنگ آئی اس رات, مطلب مجھے ایسے لگا کہ کوئی میرے اوپر ایسے کھڑا ہے, ملک الموت ہے کہ سے مجھے ایسے مطلب کہ نا وائب آئی اسٹرانگ قسم کی کہ میرے اوپر وہ کھڑا ہے اور وہ میری نا ابھی بس جان لے لے گا, اور بہت بری سی شکل میں کھڑا ہے کیونکہ میں بہت بری انسان ہوں, میرے اعمال بالکل ٹھیک نہیں ہیں اور میں بہت مطلب کہ نا اچھی مسلم نہیں ہوں, میرے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. تو اتنا مجھے خوف لگا. مجھے بس ایک طریقے سے نا ایک شیورٹی ہو گئی, میں ایک اس چیز میں چلی گئی کہ ہاں ابھی میں مر رہی ہوں اور میرے موت کا وقت آ گیا ہے اور میں ایک بری موت مر رہی ہوں. تو وہ جو خوف تھا نا, آئی کین ناٹ ایکسپلین یو سسٹرز کہ وہ کتنا برا خوف تھا. اسی وقت میں کانپنا شروع ہو گئی اور ابھی بس اذان آنے والی تھی 5 منٹ میں واش روم میں وضو بھی نہیں کر پا رہی تھی. میں اتنے برے طریقے سے کانپ رہی تھی, میں نہیں مطلب ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہی ہوں. میں آپ کو بتا رہی ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اتنے برے قسم کا خوف تھا کہ میں مطلب کہ نا مجھے بس لگ رہا تھا ابھی میں مر رہی ہوں, آئی ایم ان دیٹ پروسیس. ٹھیک ہے, تو آئی واز لائک کہ ابھی پتہ نہیں کیسے میں نے نا نماز پڑھی بہت ڈر کے میری ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی. تو امی کے پاس میں گئی اینڈ امی نے مجھے بولا کہ بس تھوڑا سا, امی نے مجھے ریلیکس کروایا کہ نہیں ریلیکس ہو جاؤ, کچھ نہیں, مطلب تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے I was totally panicked نا. میں امی کو بول رہی تھی کہ میں مر رہی ہوں, میں بہت بری موت مر رہی ہوں اور ابھی میں چلی جاؤں گی اور مجھے وہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور میرے جو برے اعمال ہیں بس وہی میرے ساتھ ہوں گے اور وہی میرے لیے ایک سزا کی وجہ بنیں گے. تو اس وقت جو ایک خوف تھا نا وہ ایسا تھا کہ اس نے مجھے فیل کروایا کہ اگر ایک انسان جو مر جاتا ہے, مجھے تو ایک سمجھیں گے ایک چانس مل گیا اچھے مال کرنے کا اور اپنی آپ کو بہتر بنانے کا, لیکن ایک انسان جس کو چانس نہیں ملتا جو مر جاتا ہے اسی خوف میں, تو اس کے لیے آگے کا کتنا برا جو ہے کہ آگے کے جو بھی مرحلات ہوں گے کتنے برے ہوں گے, کیونکہ وہ خوف مجھ پہ طاری ہوا تھا. تو وہ مجھے زیادہ اس کا احساس ہو رہا تھا نا, ہوتا ہے نا کہ ایک انسان جس پہ گزرتی ہے اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے. تو اس خوف سے مطلب کہ میں اتنا زیادہ افیکٹ ہوئی کہ میں نے ہر چیز چھوڑ دی جو بھی مطلب کہ جو بری تھی, جو مجھے پریکٹسنگ مسلم بننے سے جو ہے کہ روک رہی تھی. تو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک انسان اگر اس کو ریئلائزیشن ہو جائے نا کہ آگے کے جو ہمارے آگے کے جو جہان ہم دیکھنے والے ہیں وہ کتنا خوفناک ہے, اگر ہمارے اعمال جو ہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں, تو وہ ہر چیز کو چھوڑ دے, اپنی ہر بری چیز کو چھوڑ دے, بے شک وہ کچھ بھی اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن ہو, کچھ بھی ہم نہیں, ہمارے پاس سیکنڈ تھاٹ آئے گی ہی نہیں اگر ہم اس خوف کو فیل کر لیں, اگر ہم اس جہان کو دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قبر عذاب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, اور جو بھی مرحومین ہیں ان کو عذاب قبر سے مغفرت فرمائے, ان کو ان کے جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے, آمین ثم آمین. آپ دعا کرا لیں انشاءاللہ ضرور.